بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم علماء کرام، فضلاء اعظام، مشائخ کرام، مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت خاص اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آج اس پرمسرت اور خوبصورت مجلس اور محفل میں جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں حاضر ہونا، جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ہم ولایت اور علم کے باہمی تعلق پر گفتگو کریں گے کہ علم اور ولایت کا تعلق کیا ہے۔ کیا علم ولایت کے لیے ناگزیر ہے؟ ولایت کے باب میں علم کی حیثیت کیا ہے؟ ولایت کے باب میں علم کا شرف کیا ہے؟ ولایت کے باب میں علم کی عظمت کیا ہے؟ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ولایت تب انسان کو نصیب ہوتی ہے جب انسان تقوی، پرہیزگاری، طہارت، صفائے قلب کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان علم کے راستے پہ بھی گامزن ہوتا ہے۔ جب انسان ان دونوں راستوں پہ سفر کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، اللہ رب العزت ان دونوں راستوں پر گامزن ہونے کے نتیجے پہ انسان کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ ولایت کے لیے یہ بھی کہنا شاید غلط نہیں ہے کہ طریق علم ناگزیر ہے۔ جو شخص طریق علم سے آشنا نہیں ہے وہ ولایت کے سمندر سے بھی آشنا نہیں ہے۔ جو شخص علم کی وادی سے آشنا نہیں ہے وہ ولایت کے سمندر سے بھی آشنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید ولایت کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ تصور صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ ہمارے ہاں ولایت کا عنوان محض
حصی کرامات ہیں، مگر در حقیقت ولایت تقوی، پرہیزگاری، طہارت اور اسی کے ساتھ ساتھ علم کا نام ہے۔ میں آپ کی گوش گزار ایک اور تمہیدی نکتہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے اذن سے، اپنی عطا سے اپنے برگزیدہ لوگوں کو کچھ کرشمے عطا فرماتا ہے، کچھ عجوبے عطا فرماتا ہے۔ جب یہ کرشمے، عجوبے اللہ رب العزت اپنے انبیاء اور رسل اعظام کو عطا فرمائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جب یہ کرشمے اور یہ عجوبے اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ اولیاء کو عطا فرمائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جان لینا بھی ضروری ہے، کرامت در حقیقت اللہ کے نبی کے معجزے کا تسلسل ہے۔ جس بھی نبی کی امت میں کوئی ولی مبعوث ہو، پیدا ہو، اور اس ولی سے کوئی کرامت صادر ہو، تو یہ جان لیں کہ وہ کرامت در حقیقت اس امت کے نبی کے معجزے کا تسلسل ہوتی ہے۔ یعنی گزشتہ انبیاء اور رسل اعظام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے، انہی امتوں میں جو اولیاء تشریف لائے اور جو کرامات انہیں اللہ رب العزت نے عطا کی، ان کرامات کی اصل ان انبیاء اور رسل اعظام کی معجزات ہیں۔ وہ کرامات ان انبیاء اور رسل اعظام کے معجزات کا تسلسل تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ اس امت میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ اولیاء کو جو کرامات نصیب ہوئیں، وہ کرامات بھی در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی معجزات کا تسلسل ہے۔ اور آخری تمہیدی نکتہ عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ کرامت اللہ کے نبی کے معجزے کا تسلسل ہے، جو معجزہ صنف اور نوعیت کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا ہوگی، اسی نوعیت اور اسی صنف کی کرامت اپنی نوعیت اور صنف کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور ارفع ہوگی۔ یعنی جو معجزہ نوعیت کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا ہے، جو معجزہ عظمت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اس لحاظ سے کرامت بھی وہی سب سے بلند و بالا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ معراج بھی عطا فرمایا، سدرۃ المنتہا پہ بلا کے اللہ رب العزت نے حضور سے ہم کلامی بھی کی،
اس مقام پہ اللہ رب العزت نے حجابات اٹھا کے اپنے حبیب کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، مگر علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ معراج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیگر معجزات بھی نصیب تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کو 2 حصوں میں بھی تقسیم فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلی مبارک سے پانی بھی روانہ ہوتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک صحابی کو ایک تھیلی میں کھجوریں عطا فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ جب تک اس تھیلی میں جھانک کر نہیں دیکھو گے اس وقت تک تمہیں کھجوریں ملتی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے گویا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، مگر یہ تمام معجزات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ نہیں تھے۔ تو علماء، ائمہ اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن در حقیقت اللہ رب العزت کا الوہی علم ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوا، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ علم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کرامت دراصل معجزے کا ہی تسلسل ہے۔ اسی تناظر میں اگر آپ جائزہ لیں، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے یعنی علم ہے، اسی لیے کرامت کے باب میں سب سے بڑی کرامت بھی اس امت میں جو بھی اولیاء ہیں ان کی بہت سی کرامات ہیں، تواتر کے ساتھ بیان ہوئی، مگر چونکہ کرامت کی اصل معجزہ ہے لہذا کرامت کے باب میں سب سے بلند و بالا کرامت علمیہ ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی الوہی کتاب عطا فرمائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الوہی کتاب عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے عطا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا کی، کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے؟ یا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ انجیل ہے؟ یا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ زبور ہے؟ علماء اور ائمہ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ تورات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے موجود ہیں، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ بنی اسرائیل کو گزار دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیگر بھی معجزات ہیں، عصائے موسوی گراتے ہیں، جادوگروں کے اژدہا کو وہ کنزیوم کر لیتا ہے، جادوگروں کو وہ شکست دے دیتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طریقے سے سب سے بڑا معجزہ انجیل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللہ فرما کے مردوں کو زندہ بھی فرما دیتے۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ زبور نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت لحن بھی عطا کیا، خوبصورت آواز بھی دی، ان کے ہاتھوں میں لوہا بھی نرم ہو جاتا، لہذا زبور حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر رسول اعظام کو بھی اللہ رب العزت نے الوہی کتب اور صحیفے عطا فرمائے، مگر یہ کتب اور صحیفے ان کا سب سے بڑا معجزہ نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ معجزہ دراصل اللہ رب العزت کی شان کی عکاسی کرتا ہے۔ معجزے پہ کوئی شے غالب نہیں آ سکتی، کوئی شے حاوی نہیں ہو سکتی۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل اور فہم اور فراست کو عاجز کر دے۔ معجزہ خدا کی شان کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے، حضرت داؤد کو زبور عطا کی ان کا سب سے بڑا معجزہ نہیں ٹھہرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی مگر یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ نہیں ٹھہرا، مگر یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن عطا فرمایا مگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ٹھہرا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہاں محض شان خدا کی بات ہے، یہاں معجزتاً تورات عطا کی تو شان خدا کا معاملہ ہے، یہاں اللہ رب العزت انجیل عطا فرماتا ہے تو محض شان خدا کا معاملہ ہے، یہاں اللہ رب العزت زبور عطا فرماتا ہے تو محض شان خدا کا معاملہ ہے، یہاں معجزتاً کتب عطا ہوتے ہیں مگر اللہ رب العزت عطا کرنے کے بعد حفاظت کا وعدہ نہیں فرماتا۔ ان کتب میں تحریف بھی واقع ہوتی ہے، تبدیلیاں بھی آتی ہیں، جہاں فقط خدا کی شان کا معاملہ تھا وہاں کتب اور صحیفے عطا کیے مگر حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، مگر جہاں شان خدا کے ساتھ شان مصطفیٰ کا معاملہ آیا تو خدا نے قرآن بھی عطا کیا مگر اس کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں یعنی قرآن، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کو کتب اور صحیفے عطا کیے، وہاں ان کتب میں تحریف اور تبدیلیاں بھی واقع ہوئیں، مگر یہاں اللہ رب العزت نے معجزتاً حضور کو قرآن عطا فرمایا مگر قرآن میں کوئی تحریف یا تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یہاں فقط شان خدا کا معاملہ ہے، مگر جہاں شان خدا کے ساتھ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا معاملہ ہے، وہاں قرآن بھی عطا فرمایا مگر قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا۔ چونکہ قرآن مجید میں کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی، تبدیلیاں نہیں آئیں، اس لیے معجزہ کے باب میں قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بلند و بالا معجزہ ہے۔
ہم نے اس امر کا تعین کیا کہ معجزات کے باب میں سب سے بلند و بالا معجزہ علم ہے، اور اسی طریقے سے کرامت کے باب میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ کرامت علمیہ ہے۔ اب اس امر کا مزید استدلال ہم قرآن مجید سے کر لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقہ کی ملکہ سبا، اس کا تخت میرے پاس حاضر کون کر سکتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات کا سردار موجود ہے، عفریت۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے، اور اس دعوے کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت دعویٰ کرتا ہے کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے کھڑے ہونے سے قبل ملکہ سبا کا تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ اب عفریت کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، مگر یہ طاقت اور قدرت حصی ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کھڑے ہونے سے قبل میں یہ تخت ان کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہوں، یا اس مجلس کے برخاست ہونے سے قبل یہ تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ یہ عفریت کا دعویٰ ہے جس کے پاس محض قدرت، طاقت وہ ہے جو قدرت حصی ہے اور طاقت حصی ہے۔ مگر قرآن مجید میں آیا اگلے مقام پہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اللہ رب العزت کا ایک اور برگزیدہ شخص موجود ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہ اے سلیمان علیہ السلام، عفریت نے تو کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے قبل میں ملکہ سبا کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، مگر اللہ کا برگزیدہ شخص اور ولی قرآن مجید کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس علم لدنی ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اے حضرت سلیمان، آپ کے کھڑے ہونے سے قبل کیا آپ کے پلک جھپکنے سے قبل میں یہ تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ جہاں محض قدرت اور طاقت اور حصی قدرت اور طاقت کا معاملہ تھا، وہاں تخت حاضر ہو رہا ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کھڑے ہونے سے قبل، مگر جہاں معاملہ علم اور کتاب کے علم کا ہے، وہاں کھڑے ہونے سے قبل کیا وہاں پلک جھپکنے سے قبل تخت حاضر ہو رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے علم کی شان بھی واضح ہوتی ہے، علم کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے، اور کرامت کے باب میں علم کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ کرامت کے باب میں سب سے بڑی کرامت کرامت علمیہ ہے، کرامت حسیہ نہیں ہے۔ کرامت کا تعلق اڑنے سے نہیں ہے، پانی پہ چلنے سے نہیں ہے، غیب کی خبر رکھنے سے نہیں ہے، دلوں کا حال جاننے سے نہیں ہے، وہ دیکھ لینا جو مخفی ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ کرامت کا تعلق علم سے ہے۔
علم گہرائی سے ہے، علوم اور فنون سے ہے۔ ان دونوں واقعات سے اس امر کا تعین ہو جاتا ہے کہ کرامت کے باب میں سب سے بڑی کرامت کرامت علمیہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو آیہ کریمہ میں نے گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی، اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی شخص ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ٹھیک ہے، آپ کو وحی عطا فرمائی، آپ کو تورات تو عطا کی، صحیفے بھی عطا کیے، مگر یہ علوم وہ ہیں جو وحی کی شکل میں نازل ہوئے، یہ وہ علوم ہیں جو میں نے آپ کو وحی کی شکل میں عطا کیے۔ مگر علم کا ایک اور بھی میدان ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ وہ معارف و حکم ہیں جو اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں اور اولیاء کے دلوں اور قلوب پہ الہام اور القاء فرماتا ہے۔ اے موسیٰ، الوہی علم کے حساب سے تمہارے پاس علم زیادہ ہو، مگر علم لدنی کے میدان میں ایک اور ایسا شخص ہے، میرا برگزیدہ بندہ، جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہو کے حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے۔ انہیں جستجو ہوتی ہے، تشنگی ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ وہ کون شخص ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، میں اس سے ملاقات کروں، اس کا دیدار کروں، اس سے استفادہ کروں، اس سے حصول علم کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہو کے اللہ رب العزت کے ولی سے ملاقات کی خاطر سفر پہ روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا برگزیدہ نبی اور رسول یعنی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بلند، اللہ کے ولی سے محض ملاقات کرنے کی خاطر سفر پہ روانہ ہوتا ہے، جس کا تذکرہ یہ آیہ کریمہ آگے جا کے کرتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع کی اللہ رب العزت کے برگزیدہ ولی اور بندے سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ برگزیدہ ولی حضرت خضر علیہ السلام ہیں، فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت خضر یعنی میرا بندہ خاص، اس کی تعریف یہ ہے، توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندہ خاص کی تعریف ڈسکرپشن کیسے فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے آتیناہ رحمۃ من عندنا، کہ میرا برگزیدہ ولی وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کی، اور یہ رحمت کیا ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی ہی بارگاہ سے اسے علم لدنی عطا کیا۔
اللہ رب العزت جب حضرت خضر کی تعریف بیان فرما رہا ہے تو دیگر کرامات کا تذکرہ نہیں کیا، ہواؤں میں اڑنے کی بات نہیں کی، پانی پہ چلنے کی بات نہیں کی، انہیں عمر دوام نصیب ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، مگر جب حضرت خضر علیہ السلام کی بات کی تو اللہ رب العزت نے علم کا حوالہ دیا، علم کی بات کی، وہ علم جو ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی ہی بارگاہ سے عطا کیا تھا۔ اب اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کرامت کے باب میں سب سے بلند و بالا، قابل ذکر، قابل فخر کرامت علمیہ ہے، کرامت حسیہ نہیں ہے۔ ان دونوں واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا برگزیدہ شخص، اللہ رب العزت کا برگزیدہ ولی ولایت کے مقام پہ کیسے فائز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا برگزیدہ شخص جب تقوی، پرہیزگاری، طہارت کے مراحل طے کرتا کرتا چلا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ علم کے مراحل طے کرتا چلا جاتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ شخص ولایت کا سمندر بھی بن چکا ہوتا ہے اور علم کا سمندر بھی بن چکا ہوتا ہے، اور اس مقام پہ اللہ رب العزت کی عنایات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہوتا ہے، اور یہ برگزیدہ شخص، یہ ولی، ان دونوں سمندروں یعنی سمندر ولایت اور سمندر علم کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس کی ہستی میں علم کا سمندر بھی بہتا ہوا نظر آتا ہے اور ولایت کا سمندر بھی بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک مقام پہ یہ دونوں سمندر جمع ہو جاتے ہیں اور اس مقام کو مرج البحرین کہتے ہیں۔ لہٰذا اس مقام پہ جب سمندر علم اور سمندر ولایت جڑ جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ ولی کو مرج البحرین کا مصداق بنا دیتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے مرج البحرین کا جب اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ شخص کو ولایت عظمیٰ عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا برگزیدہ شخص علم کا سمندر اور ولایت کا سمندر بن جاتا ہے، اور جب یہ دونوں سمندر مل جاتے ہیں اس مقام پہ اللہ رب العزت اسے ولایت عظمیٰ یعنی شان قطبیت اور شان غوثیت سے نوازتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت کا برگزیدہ شخص تقوی، پرہیزگاری، طہارت، صفائے قلب اور روحانی جد و جہد کرتے کرتے اور ساتھ ہی ساتھ علم کے جملہ مراحل طے کرتے کرتے اپنے اعلیٰ اور عرفہ مقام اور منصب پہ فائز ہو جاتا ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اولیاء کی تعریف بیان کی اور یہ فرمایا کہ اولیاء کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے نصیب ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابدال شام کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ اب اس مقام اور مرتبے میں اللہ رب العزت 40 افراد کو منتخب فرماتا ہے، اور اس حدیث پاک کو امام الطبرانی اور امام ابو نعیم نقل فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت کے 40 ابدال ہیں، اور ان 40 ابدال کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کی مانند ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں قلب سلیمیہ عطا فرمایا، ان کے قلب میں صفا بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور ان 40 ابدال کی موجودگی کی وجہ سے اللہ رب العزت اہل زمین سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انہم لم یدرکوها بصلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، انہم لم یدرکوها بصلاۃ، انہوں نے یہ مقام اور مرتبہ کثرت صلاۃ سے حاصل نہیں کیا، ولا بصوم ولا بصدقۃ، اور کثرت صوم اور کثرت صدقہ سے حاصل نہیں کیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فبما ادرکوها، تو پھر ان ابدالوں نے یہ مقام ابدالیت کیسے حاصل کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالسخاء، سخائے قلب سے حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں کے دل سمندر کی طرح وسیع ہوتے ہیں، ان کے قلوب سمندر کی طرح وسیع ہوتے ہیں، ان کے قلوب میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، ان کی شخصیتوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، ان کے دل و دماغ میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، ان کی طبیعتوں میں فراوانی ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، ان کے خیالات میں بھی وسعت ہے، ان کے علم میں بھی وسعت ہے، ان کے تصورات میں بھی وسعت ہے، ان کے مشرب میں بھی وسعت ہے، ان کے علوم و حکم میں بھی وسعت ہے، ان کی مجلس میں بھی وسعت ہے، ان کی صحبت میں بھی وسعت ہے، وہ کسی کو اپنی صحبت سے محروم نہیں کرتے، ان کی صحبت میں نیک لوگ بھی آتے ہیں، گناہگار بھی آتے ہیں، ان کی صحبت میں صالحین بھی آتے ہیں، معصیت کار بھی آتے ہیں، ان کی صحبت میں ہدایت رکھنے والے بھی آتے ہیں، گمراہ لوگ بھی آتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی نہ صحبت تنگ ہوتی ہے، نہ شخصیت تنگ ہوتی ہے، نہ دل تنگ ہوتا ہے، نہ دماغ تنگ ہوتا ہے، نہ تصورات تنگ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت سراسر وسعت پر مبنی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ابدال کو یہ مقام اور مرتبہ سخا سے نصیب ہوا، سخائے قلب اور سخائے نفس سے نصیب ہوا۔ دوسرا نقطہ فرمایا النصیحۃ للمسلمین، کہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو یہ مقام اور مرتبہ اول تو سخائے قلب سے نصیب ہوا، مگر اسی طریقے سے انہیں یہ مقام اور مرتبہ اپنے جملہ مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہ ہونے کی وجہ سے نصیب ہوا۔ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں، آپٹمسٹک رہتے ہیں۔ گلاس میں پانی ہو تو انہیں آدھا گلاس خالی نہیں بلکہ آدھا گلاس بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے،
ہمیشہ حسن ظن رکھتے ہیں، الزام تراشی نہیں کرتے، تانا زنی نہیں کرتے، کسی اور کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہر کسی کی عزت کرتے ہیں، ہر کسی کا احترام کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری طبیعتوں میں بھی تنگی ہے، طرز سوچ میں بھی تنگی ہے، خیالات میں بھی تنگی ہے، تصورات میں بھی تنگی ہے۔ ہم توہمات کا بھی شکار ہیں، الزام تراشی بھی کرتے ہیں، طنز و طعنہ بھی کرتے ہیں۔ اس طریق کو حاصل کرنا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہٰذا دلوں میں وسعت پیدا کرنا ہوگی، دماغ میں وسعت پیدا کرنا ہوگا، قلوب و اذہان کو وسیع کرنا ہوگا، اپنے مشرب کو وسیع کرنا ہوگا، اپنے خیالات کو وسیع کرنا ہوگا، حسن ظن پیدا کرنا ہوگا، اور ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ رہیں، حسن ظن رکھیں، پازیٹیو رہیں۔ یہ ولایت کا راز ہے، ابدالیت کا راز ہے، اور اللہ رب العزت کی قربت کا راز ہے۔ اب ہم حضور غوث الورا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مبارک ہستی کے بارے میں کچھ ذکر خیر کرتے ہیں۔ جتنی کرامات حضور غوث الورا رضی اللہ عنہ کی بیان ہوئی، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ، شاید ہی کسی ولی کی اتنی تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہوں۔ امام السبکی طبقات میں حضور غوث الورا کا مردوں کو زندہ کرنا یہ کرامت بھی بیان کرتے ہیں۔ حضور غوث الورا رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سی کرامات عطا فرمائیں، اور ہم عموماً ان کی کرامات حسیہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر در حقیقت جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع معجزات میں سب سے بلند و بالا معجزہ علم ہے، اسی طریقے سے حضور غوث الورا رضی اللہ عنہ کی جمیع کرامات میں سب سے بلند کرامت کرامت علمیہ ہے۔ شیخ اکبر الفتوحات المکیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہواؤں میں اڑنا سب سے بڑی کرامت ہے، تو ہواؤں میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں، کبوتر بھی اڑتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ پانی پہ چلنا سب سے بڑی کرامت ہے، تو پانی پہ مچھلیاں بھی تیرتی ہیں۔ حضور شیخ اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کرامات حسیہ سب سے بلند و بالا کرامت نہیں ہے، بلکہ سب سے بلند و بالا کرامت کرامت علمیہ ہے۔ اسی طریقے سے حضور غوث الورا رضی اللہ عنہ کی جملہ کرامات میں سب سے بلند و بالا کرامت کرامت علمیہ ہے۔ اسی لیے حضور غوث الورا فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا کرتا، اس راستے پہ جد و جہد کرتا کرتا، محنت اور مشقت کرتا کرتا یہ مقام قطبیت پہ فائز ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام قطبیت
مجھے طریق علم پہ استوار ہونے کے صلے میں عطا کیا۔ حضور غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ 40 سال بغداد کے منبر پر واعظ اور نصیحت فرمایا کرتے، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہفتے میں 3 مرتبہ خطاب فرماتے، اور 7 کے 7 دن باب الشیخ جامعہ میں طلباء کو دروس بھی عطا فرماتے، اور ان کی مجلس میں کبھی کبھار 70 ہزار سے لے کے لاکھ بندہ بھی موجود ہوتا، اور پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک حضور غوث الورا کی آواز جاتی۔ یہ ان کی کرامت علمیہ ہے۔ اور اسی طریقے سے امام الذہبی اور الامام المنذری بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث الورا رضی اللہ عنہ کا یہ فیضان علم ان کی ذات تک نہیں رہا، بلکہ ان کی اولاد میں بھی آگے منتقل ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الوہاب، شیخ عیسیٰ، شیخ ابو بکر عبد العزیز، شیخ عبد الجبار، شیخ حافظ عبد الرزاق، شیخ ابراہیم، شیخ محمد، شیخ عبداللہ، شیخ یحییٰ اور شیخ موسیٰ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادگان امام ذہبی اور امام منذری فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کے جلیل القدر فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ یعنی یہ علم کا فیضان آگے جاری بھی رہا، منتقل بھی ہوا، اور محدثین اور ائمہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے صاحبزادگان میں یہ علم کا فیضان تو جاری رہا، مگر ان کے پوتوں میں بھی یہ علم کا فیضان جاری رہا، اور ان کے پوتے بھی اپنے وقت کے جلیل القدر فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ عنہ کی کرامت علمیہ کا جائزہ لینا ہو، اندازہ لگانا ہو، تو اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ ان کی اولاد میں ان کے صاحبزادگان بھی اس علم کے فیضان سے مالا مال تھے، ان کے پوتے بھی مالا مال تھے۔ ایک روز چوٹی کے 100 فقہا اور ائمہ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سوال پوچھتے جاتے ہیں، اور حضور غوث العظم ایک ایک سوال کا جواب عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے وہ سوال پوچھتے جاتے ہیں، اور حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ ایک ایک سوال کا جواب عطا فرماتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 100 کے 100 علماء اور فقہا اپنے سوالات پوچھ لیتے ہیں، اور حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ ایک ایک سوال کا جواب عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ان تمام فقہا اور 100 علماء پہ وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے سروں کو پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ کتابیں تو ہم نے بھی پڑھی، دروس ہم نے بھی لیے، علوم اور فنون ہم نے بھی پڑھے، مگر جو جواب ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں، جسے امام اعظم ابو حنیفہ نقل کرتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ تم اپنی نگاہ سے دیکھتے ہو، تم اپنے علم سے سمجھتے ہو، اپنی فراست سے سمجھتے ہو، مگر یہ تمہارا حال ہے۔ میرا بندہ خاص، میرا ولی، وہ اپنے علم سے نہیں،
اپنے فہم سے نہیں، اپنی فراست سے نہیں، بلکہ خدا کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوں گے کتابیں انہوں نے بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، مگر جو جواب ان کے پاس تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو وہ سمجھتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے، وہ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے۔ فرق یہ ہے وہ اپنی فراست سے، اپنے علم سے، اپنی معرفت سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ولی خدا کے نور سے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی فراست سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، خدا کا ولی خدا کی فراست سے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے علم، حکم اور معرفت سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا ولی اپنے علم و حکم اور معرفت سے نہیں، خدا کے علم و معرفت اور حکم سے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہاں نگاہ فقط علماء کی ہے، یہاں نگاہ حضور غوث الورا کی بھی ہے، مگر یہاں نگاہ خدا کی بھی ہے۔ فراست خدا عطا فرما رہا ہے، معرفت خدا عطا فرما رہا ہے، حکم خدا عطا فرما رہا ہے، فہم خدا عطا فرما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، اس مقام پہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ شخص مرج البحرین کا مصداق بن جاتا ہے، سمندر ولایت اور سمندر علم کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس مقام پہ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ شخص کو ولایت عظمی عطا فرماتا ہے، یعنی اپنے برگزیدہ شخص کو مقام قطبیت اور غوثیت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ولایت عظمی، اس کا ایک اور بھی نام ہے، اسے مقام محبوبیت بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ اپنے برگزیدہ شخص سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ کا ولی اطراف عالم میں خدا کے ذکر کو عام کر رہا ہوتا ہے، خدا کی یاد کو عام کر رہا ہوتا ہے، خدا کا چرچا کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کا ولی لوگوں کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور اس مقام محبوبیت پہ خدا ولی کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ یہاں فعل ولی کر رہا ہوتا ہے مگر امر خدا کا چل رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام محبوبیت اور ولایت عظمی کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا ولی نوافل کے ذریعے میری قربت و صحبت حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اپنے بندہ خاص سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مقام محبوبیت وہ مقام ہے جس مقام پر لوگ سوچتے ہیں ولی کو وہ باتیں پہنچ جاتی ہیں جو ابھی کہیں بھی نہیں ہیں، ولی وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے، دور اندیشی نصیب ہوتی ہے جو ابھی مستقبل میں ہونی ہے۔ چلتا ولی ہے، منزل خدا دیتا ہے، چلتا ولی ہے، راستے کا نور خدا دیتا ہے، پکڑتا ولی ہے۔ اللہ کا ولی تو وقت کے ظالموں، جابروں اور فرعونوں کی گرفت کرتا ہے، ان کی گریبانوں کو پکڑ کے انہیں جھنجھوڑتا ہے، تو
تو جھنجھوڑتا بظاہر ولی ہے مگر دراصل گرفت خدا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام محبوبیت ہے جہاں خدا اپنے ولی کے امور اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور یہ وہ مقام محبوبیت ہے جس مقام محبوبیت کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ذکر کیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ دیکھیے خدا کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی سے محبت کا ارادہ فرمائے اور پھر اس ارادے کو مخفی رکھے، بلکہ خدا کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے پھر اس محبت کا وہ اعلان بھی فرماتا ہے، اظہار بھی فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، کہ جب اللہ رب العزت کو اپنے برگزیدہ شخص، اپنے برگزیدہ ولی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ جبریل امی کو ندا دیتا ہے، اے جبریل مجھے اپنے بندہ خاص سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر اللہ رب العزت محض اس محبت کا اظہار نہیں فرماتا، آگے حکم دیتا ہے اے جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اے جبریل بے شک خدا تو اس سے محبت کرتا ہے مگر میں تجھے بھی حکم دے رہا ہوں کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور اگر یہ کم تھا کہ خدا محبت کا ارادہ فرمائے، اور اگر یہ کم تھا کہ خدا اس محبت کے ارادے کا اظہار فرمائے، اور اگر یہ کم تھا کہ جبریل امی کو حکم کرے کہ میرے ولی سے تم محبت کر، خدا پھر فرماتا ہے جا جبریل آسمانوں میں جا اور تمام ملائکہ کو بھی حکم دے۔ حضور فرماتے ہیں فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا، پھر سیدنا جبریل امی آسمانوں میں جاتے ہیں، ندا دیتے ہیں، ملائکہ سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک خدا کو اپنے بندہ خاص سے محبت ہو گئی ہے، بس فَأَحِبُّوهُ تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اس مقام پہ خدا بھی محبت فرماتا ہے، خدا کے ولی سے جبریل امی بھی محبت فرماتے ہیں، پھر اس مقام پہ تمام ملائکہ اور اہل سما بھی محبت فرماتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اگر یہ کم تھا کہ خدا محبت کرے اور پھر جبریل امی محبت کریں، اور اگر پھر یہ کم تھا کہ اہل سما اور ملائکہ اس سے محبت کریں، پھر فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس زمین کی پوری انسانیت کے دلوں میں اپنے برگزیدہ ولی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ خدا اپنے مخلوق کے دلوں میں اپنے برگزیدہ محبوب کی محبت منتقل فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مقام محبوبیت ہے جہاں خدا اپنے بندہ خاص جو کہ ولایت عظمیٰ پہ فائز ہے، مقام قطبیت و غوثیت پہ فائز ہے، محبت فرماتا ہے۔ جبریل امی بھی محبت فرماتے ہیں، ملائکہ بھی محبت فرماتے ہیں، پھر اہل زمین کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب خدا کسی کے دل میں اپنے برگزیدہ ولی، اپنے برگزیدہ شخص اور محبوب کی محبت ڈالے تو روئے زمین پر کوئی شخص نہیں ہے جو اس محبت کو مٹا سکے۔ اور خدا کی یہ شان ہے،
کہ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہنا ہے۔ جب تک خدا ہے اس وقت تک اللہ کے ولی کی محبت بھی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ذکر اس وقت تک رہتا ہے جب تک ذاکر رہے، جب تک ذاکر موجود ہے اس وقت تک ذکر قائم رہتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ اولیاء اور بندوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہاں ذاکر خدا ہے، ذکر اولیاء کا ہو رہا ہے، لہذا جب تک خدا کی ہستی ہے، جب تک خدا کا وجود ہے، اس وقت تک اولیاء کا ذکر قائم ہے۔ اسی طریقے سے خدا محب ہے، محبت کرنے والا خدا ہے، جس سے محبت ہو رہی ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جب تک محب موجود ہے اس وقت تک محبت قائم رہتی ہے۔ خدا ازل سے ہے، ابد تک رہنا ہے، لہذا جب سے خدا ہے اس وقت سے ولی کی محبت ہے، اور جب تک خدا نے رہنا ہے اس وقت تک ولی کی محبت قائم رہے گی۔ خدا لا محدود ہے، اس کی ہستی کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد ہے، لا محدود ہے۔ جب ہستی لا محدود، ذات بے حد بے انتہا اپنے برگزیدہ ولی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ محبت محض محبت نہیں ہوتی، اس محبت کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ چونکہ خدا لامحدود ہے، جب محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ چونکہ خدا کی ذات بے انتہا بے حد، اس طریقے سے اس کی محبت بھی بے انتہا و بے حد ہے، لہذا جب خدا اپنے ولی سے محبت کرتا ہے تو ولی کی محبت بھی بے انتہا ہوتی ہے، ولی کی محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس مقام محبوبیت پہ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ ولی کو جزا عطا فرماتا ہے۔ وہ اطراف عالم میں خدا کے ذکر کو عام کرتا ہے، خدا کی یاد کو عام کرتا ہے، خدا کا چرچا کرتا ہے۔ اب خدا کی یہ شان نہیں ہے کہ ولی اس کا ذکر کرے اور وہ اس کا ذکر نہ کرے، لہٰذا اللہ کا ولی چونکہ اطراف عالم میں خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا بھی اطراف عالم میں اللہ کے ولی کا ذکر کرتا ہے۔ چونکہ اللہ کا ولی اطراف عالم میں خدا کی محبت کو عام کرتا ہے، اللہ بھی اطراف عالم میں اللہ کے ولی کی محبت کو عام کرتا ہے۔ ولی محبت کی یاد کو عام کرتا ہے، خدا اپنے ولی کی محبت کو عام کر رہا ہوتا ہے۔ اور چونکہ خدا اپنے ولی کا ذکر کرتا ہے، کوئی ذکر مٹانے والا نہیں ہے، خدا یاد کو عام کرنے والا ہے، کوئی اس یاد کو مٹانے والا نہیں ہے۔ پھر اطراف عالم میں اللہ کے ولی کے عرس بھی ہوتے ہیں، اس کی 11ویں شریف بھی ہوتی ہے، اور اس کی یاد کی محافل اور مجالس بھی قائم ہوتی ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ بتاتے یہ ہیں کہ یہ منائی نہیں جاتی، یہ منوائی جاتی ہے۔ جب پوچھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں سے محبت کیوں ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ محبت ہوتی نہیں ہے، یہ محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ذکر کرتے نہیں ہیں، یہ کروایا جاتا ہے۔ جب اللہ اس مقام محبوبیت اور ولایت عظمیٰ پہ اپنے بندہ خاص کو فائز فرماتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کا ولی مخلوق میں خدا کی یاد کو عام کر رہا ہوتا ہے، اور خدا اپنی مخلوق میں اپنے ولی کی یاد کو عام کر رہا ہوتا ہے۔
یہ ولی چاہے سری سکتی ہوں، ذوالنون مصری ہوں، جنید بغدادی ہوں، شاہ نقش بند ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، خواجہ اجمیر ہوں، یا حضور غوث الورا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، اطراف عالم میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ محبوب اور ولی کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ڈنکے بجتے ہیں، اس کی یاد ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ جب تک خدا ذکر کرتا رہے، جب تک خدا محبت کرتا رہے، جب تک خدا اسے یاد کرتا رہے، اس وقت تک اس کی محبت قائم رہتی ہے، اس کا ذکر قائم رہتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم نے اس فیضان غوثیت سے کچھ حاصل کرنا ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے علم سے استفادہ کریں، ان کی تعلیمات سے استفادہ کریں، ان کے علوم و حکم سے استفادہ کریں، اپنے احوال، اپنے اخلاق کو سنواریں، جہاں کل تھے آج وہیں نہ رہیں، مستقبل میں کوئی ترقی بھی ہونی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں، اولیاء صلحاء کی صحبت بھی نصیب ہے، ان کی معیت بھی نصیب ہے۔ کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 17 سال قربت نصیب ہے، مگر جو قربت کے جواہر اور موتی ہیں اس سے محروم ہے۔ قربت نصیب ہے، مگر جو قربت کے فیوز و برکات ہیں، بدقسمتی سے ہم ان سے محروم ہیں۔ قریب ہیں مگر حقیقت میں بہت دور ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو حقیقت میں بہت دور ہیں، مگر اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے در حقیقت وہ بہت قریب ہے۔ قربت کا تعین فاصلے سے نہیں کیا جاتا، قربت کا تعین دل کے تعلق سے کیا جاتا ہے، اور جس کی قربت میسر ہو ان کی تعلیمات پہ کتنا عمل پیرا ہوئے یا نہیں، قربت کا تعین اس سے ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے دوسرے کنارے پہ موجود ہیں، اپنے شیخ کا دیدار بھی ان آنکھوں سے نہیں کیا، کلام بھی ان کانوں سے نہیں سنا، ان کی موجودگی میں فزیکلی موقع نہیں ملا، دور تو بہت ہیں مگر حقیقتاً بہت قریب ہیں، چونکہ اپنے شیخ، اپنے مرشد اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں کی صحبت، یعنی ان کی خطابات، ان کی کتب اور تعلیمات سے بہت استفادہ کیا ہے، مستفیض ہوئے ہیں، اخلاق سنوارے ہیں، اپنے کردار کو بہتر کیا ہے، اپنے احوال کو درست کیا ہے، اور یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ صحبت بھی میسر ہے، قربت بھی میسر ہے، ہمہ وقت دیدار بھی میسر ہے، گفتگو بھی سنتے ہیں، نصیحت بھی ملتی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ان جواہر اور موتی، تعلیمات اور فیوز و برکات سے محروم ہیں۔ فاصلہ ان کے در تک ہے اتنا، زندگی درمیان پڑتی ہے۔ قربت کا تعین فاصلے سے نہیں ہوتا، دل کے تعلق سے ہوتا ہے۔ قدم چھو لینے سے برکت تو ملتی ہے، مگر نقش قدم پہ چلنے سے آخرت سنور جاتی ہے۔ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم عقیدت کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی بہت ہے، یہ ایک لازمی امر ہے، اس دروازے سے گزرنا ضروری ہے،
ہم سمندر علم و ولایت کے قریب بھی ہیں مگر محض قطرہ قطرہ پایا، کچھ ایسے ہیں جو بہت دور ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں سمندر عطا کر دیے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں، صالحین، اولیاء اور مقربین کی صحبت نصیب ہو تو ضرورت اس امر کی ہے ان کی صحبت میں بھی بیٹھیں، قربت میں بھی بیٹھیں، عشق، محبت، ادب کا تعلق بھی قائم رہے، مگر ان کی تعلیمات سے استفادہ بھی کریں، ان کے علوم و حکم سے استفادہ بھی کریں اور ان کی تعلیمات سے اپنی زندگیاں روشن کریں، اپنے اخلاق، اپنے احوال، اپنے کردار کو درست کریں۔ اللہ رب العزت توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے حال پہ اپنا لطف و کرم فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایات ہوں اور حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے خاص فیض، خاص عطا نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔